بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاسے حسین کشتے خنجر تجھے سلام. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. حق و باطل کی جنگ ازل ہی سے ہے. بنی آدم کی تاریخ میں بس ایک اور صرف ایک دن ایسا آیا تھا جس میں حق و باطل کا معرکہ اپنی انتہا پر پہنچ کر اس طرح ختم ہوا کہ اب پھر ایسی جنگ قیامت تک نہ ہوگی. اس المناک واقعے کو ہوئے صدیاں بیت گئیں، لیکن آج بھی اس دلخراش جاسوس علیمیہ کی یاد میں چشم فلک اسی طرح اشکبار ہے. فرات کی متلاطم لہریں آج بھی شہیدان کربلا کی مظلومیت پر سر پیٹتی ہیں. دشت کربلا کی خاک کا ذرہ ذرہ سبط رسول کی سرفروشانہ عظمتوں اور مجاہدانہ رفتوں کی داستان آج بھی سنا رہا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے تلواروں کے سائے میں بھی یاد الہی کو کبھی فراموش نہیں کیا اور ساری کائنات کو ایک سجدے میں لپیٹ کر اپنے آخری سجدے کو کربلا کی گرم ریت پر سپت کر کے اسے خاک شفا بنا دیا اور جام شہادت نوش فرما کر خدا اور رسول سے وفاداری کی ایک زندہ جاوید مثال قائم کر دی. یہ حیدرآباد ہے، ہندوستان کا 5واں بڑا شہر حیدرآباد. یہاں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ شیعہ آباد ہیں. اس شہر میں قطب شاہی اور آصف جاہی دور کی کئی ایک تاریخی عمارتیں، عاشور خانے موجود ہیں. اس شہر کی خوبصورتی دنیا بھر میں مشہور ہے. یہاں بے شمار زنانی و مردانی مجالس ہوا کرتی ہیں. دکن کی عزاداری ہندوستان بھر میں مشہور ہے اور اپنا ایک اعلیٰ و عرفہ مقام رکھتی ہیں. جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ محمد. اس وقت کون حق سکے محبت کرے ادا. رسوم محرم کا دوسرا نام عزاداری ہے، جس میں امام حسین علیہ السلام کے اس عظیم سانحے کی یاد منائی جاتی ہے جو 10 محرم سن 61 ہجری کو کربلا میں وقوع پذیر ہوا. حسین عالی مقام حق و صداقت کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے اور یزید طاغوتی قوتوں کا پشت پناہ تھا. یزید نے حسین سے بیعت طلب کی. حسین مظلوم اپنے پاکیزہ ہاتھ کو یزید کے ہاتھوں میں ہرگز نہ دینے کے اپنے عزم اور مقصد اعلیٰ میں ہر طرح کامیاب ثابت ہوئے. مرحوم نظام نواب میر عثمان علی خان بہادر کو اہل بیت سے جو عقیدت تھی اس کی زندہ مثال عزا خانہ زہرا کی تعمیر ہے. یہ وہ علم مبارک ہیں جو بی بی فاطمۃ الزہرا کے اسم مبارک پر نواب میر عثمان علی خان بہادر کے دور سے ایستاد کیے جاتے ہیں. یہاں ماہ محرم میں ہر روز مجلس ہوا کرتی ہے. یہ علاوہ سرتوق ہے. قطب شاہی دور میں یہ دواخانہ دارالشفا تھا. اب اس کے صحن میں علاوہ سرتوق قائم ہے جس میں علم مبارک بیمار کربلا ایستاد ہیں. کہا جاتا ہے کہ حاجی محسن خراسانی ملک شام سے لوہے کی ایک توق لائے تھے
جو حضرت امام زین العابدین کے گلے میں ڈالا گیا تھا۔ عبداللہ قطب شاہ کے ایک فرمان کے ذریعے اس طوق کو علم مبارک کی شکل میں یہاں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ محمد قلی قطب شاہ نے تاسیس حیدرآباد کے موقع پر سن 1592 عیسوی میں 60,000 روپوں کی لاگت سے ایک عاشور خانہ تعمیر کروایا تھا، جو بادشاہی عاشور خانے کے نام سے موسوم ہے۔ یہاں 250 سے زیادہ علم بٹھائے جاتے ہیں۔ آج بھی یہاں لوگ بلا لحاظ مذہب و ملت بڑے عقیدت کے ساتھ حاضری دیتے ہیں۔ یہ ساری عمارت ٹھوس پتھر کے 4 ستونوں پر کھڑی ہے۔ اس عمارت کی خوبی کانچ کے ٹکڑوں سے خوبصورت گلکاری ہے۔ یہ کام چین کے ایک آرکیٹیکٹ نے اپنی نگرانی میں کروایا تھا۔ 400 سال بعد بھی اس عمارت کی خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہاں بھی ماہ محرم میں بے شمار مجالس ہوا کرتی ہیں اور لوگ بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ ان مجالس میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ عاشور خانہ حسینی علم ہے۔ علی آغا نامی ایک ایرانی نے ملک عرب سے حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی شمشیر اپنے ساتھ لائے۔ محمد قلی قطب شاہ نے اس مقدس شمشیر کو یہاں بڑے اعتقاد کے ساتھ ایستاد کیا، اور یہ ہے حسینی کوٹھی۔ حیدرآباد کی تاریخی مجالس میں ایک مجلس حسینی کوٹھی کی بھی ہوتی ہے، جہاں حضرت عباس کے علم ایستاد کیے جاتے ہیں۔ 8 محرم کو گریہ و ماتم کی اس مجلس کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے۔ لوگ بلا لحاظ مذہب و ملت بڑے اعتقاد سے جوق در جوق یہاں چلے آئے ہیں۔ حسین کی چہیتی بیٹی عباس کی بھتیجی سکینہ آگے بڑھی، کہا چچا صبح سے جو بھی میدان میں گیا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ اے چچا، سکینہ کو کیسے یقین ہو کہ آپ میدان میں لڑنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں؟ اے چچا، آپ پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں تو لائیے اپنی تلوار مجھے دے دیجیے، تلوار میرے پاس رہے تاکہ مجھے اطمینان رہے کہ آپ میدان سے واپس آئیں گے۔ میں کہوں گا اے سکینہ، ارے عباس سے تلوار نہ لو، اس لیے کہ جب ظالم حملہ آور ہوں گے تمہارا چچا مشکیزے کے پانی کی کس طرح حفاظت کرے گا؟ جناب عباس اس پانی میں کچھ دیکھتے رہے، کچھ آہوزاری اور گریہ کا یہ عالم ہے کہ آنکھوں سے آنسوؤں کے دریا امڑ رہے ہیں۔ چلو میں پانی لے کے کیا دیکھ رہا ہے؟ عزیزو آپ سمجھے جناب عباس کیا دیکھ رہے ہیں؟ عجب نہیں کہ جناب عباس۔ مجلس کے ختم ہونے کے بعد علم مبارک کو اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ بارگاہ حضرت ابو الفضل عباس ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب مولانا نور الہدا عراق گئے، وہاں انہیں حضرت عباس کی ذرا بختر کا ایک حصہ دستیاب ہوا۔ وہ اسے حیدرآباد لے آئے اور ایک لکڑی کے فریم میں جڑ کر اس پر سندل کی تہ چڑھا کر اسے یہاں ایستاد کر دیا۔ یہاں کے علم 9 محرم کو اٹھائے جاتے ہیں۔ جیسے ہی علم مبارک اٹھائے گئے، ماتم شروع ہو گیا۔ عباس کا اونچا رہے گا، عباس کا اونچا رہے گا، علم عباس کا اونچا اور یہ ہے عاشور خانہ نال صاحب۔ نال دراصل ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی دھات کا وہ ٹکڑا ہے جو سپاہی کی ناک اور پیشانی کو ڈھکتا ہے۔ کربلا کی جنگ کے دوران حضرت امام حسین علیہ السلام کی نال مبارک ٹوٹ کر گر گئی تھی، جو کئی ہاتھوں سے ہوتی ہوئی
یوسف عادل شاہ کے دور حکومت میں بیجاپور آئی اور وہاں سے گولکنڈا، اور بادشاہ وقت ابراہیم قطب شاہ نے اس مبارک ٹکڑے کو علم کی شکل میں محفوظ کر لیا۔ نال صاحب کا جلوس حیدرآبادی تہذیب کا ایک لافانی حصہ ہے جو 9 محرم کو شروع ہوتا ہے اور مختلف راستوں سے ہوتا ہوا محلے نور خاں بازار میں واقع نال صاحب کی خوابگاہ نال صاحب پہنچ کر کچھ گھنٹے توقف کے بعد واپس پتھر گٹی پہنچ جاتا ہے۔ شہر حیدرآباد میں ایرانیوں کی ایک قابل لحاظ تعداد ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ایرانی لوگ تاسیس حیدرآباد سے آج تک دکن کی تہذیب کا ایک حصہ رہے ہیں۔ ان کی عزاداری بھی کسی سے کم نہیں۔ یہاں ماہ محرم میں مجالس ہوا کرتی ہیں۔ مولانا سید باقر آغا صاحب بیان فرما رہے ہیں۔ ایرانی ذکیر آقای غلام رضا فارسی میں واقعات کربلا بیان فرما رہے ہیں۔ یکی از فقرات دعای کومینه اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلا، یعنی خدایا بیامرز گناهانی که باعث نزول بلا و عذاب میشه، ملل‌های گوناگون در جامعه پیدا میشه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلا، خدایا بیامرز گناهانی. دکن کے عاشور خانوں میں یہ ایک عاشور خانہ پنجشاہ ہے جو گلزار ہاؤس کے قریب مشرق میں واقع ہے۔ یہاں مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پنجے کا نشان مبارک محفوظ ہے، جو کہ عبداللہ قطب شاہ نے ایران کے بادشاہ صفوی سلطان کی مدد سے عراق سے حاصل کیا تھا اور جسے دانش علی رضوی نے حیدرآباد لایا تھا۔ عاشور خانے کی عمارت نظام علی خان آصف جاہ کے دور میں میر عالم نے تعمیر کروائی۔ کہتی تھی گہ پکار کے فریاد علی، ہوتا ہے گھر بطول کا برباد علی، وقت مدد ہے کیجیو امداد علی، بھائی کو قدر کرتے ہیں جلال جان، بھائی کو قدر کرتے ہیں جلال علی، آ کر ہٹاؤ ظالموں کو ذوالفقار سے۔ 10ویں محرم کو حیدرآباد کے محلے دبیر پورے سے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے علم مبارک اٹھائے جاتے ہیں۔ بی بی کے علم کا جلوس ایک مرکزی جلوس ہوتا ہے۔ کیا ہندو کیا مسلمان، سبھی لوگ بڑی عقیدت کے ساتھ یہاں شریک ہوتے ہیں۔ قونصل جنرل ایران متعین حیدرآباد آقائی عہد قضائی بھی ان سوگواروں میں شامل ہیں اور بڑی عقیدت کے ساتھ اس بارگاہ پر حاضری دینے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ امام خمینی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام حسین اور یزید کی جنگ در حقیقت تلواروں کی نہیں اصولوں کی لڑائی ہے، اور ماہ محرم شمشیر پر خون کی فتح کا مہینہ ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے علم مبارک سلطان عبداللہ قطب شاہ کے دور میں حیات بخشی بیگم نے ایستاد کیے تھے۔
یہ علم اس تختے سے بنائے گئے ہیں جس پر بی بی فاطمہ کو آخری غسل دیا گیا تھا۔ اس تختے کو اللہ کی شکل دے کر سونے کا پتھر چڑھا دیا گیا ہے۔ بی بی کے علم اٹھائے جانے سے پہلے حیدرآباد کے محلے بال سٹی کھیت میں ایک تاریخی مجلس ہوتی ہے جہاں سوگواران حسین جوخ در جوخ چلے آتے ہیں۔ عزاداری کا یہ ایک دل خراش منظر ہے۔ اللہ اکبر۔ ممتاز ذاکر علامہ اختر زیدی واقعات کربلا دل سوز انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ اسی بات کا اعلان کرتا ہے، یاد رکھا جائے کہ مالک حق وہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان اپنا خون نظر دیتا ہے، پیش کرتا ہے، دیا دیتا ہے، یہ راستے حق کی، حفاظت حق کی، تصور حق کی، بنیاد حق کی، نظام حق کی، کتاب حق کی اور جب تکمیل ہو جائے تو بقائے مدرکت اور ایک شعری بنیادی ضرورت ہے جس کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ روح باطل میں شکار ہو جائے تو پانی سبب حیات نہیں، سبب موت ہو جائے گا۔ عزادار علاوہ بی بی پر جمع ہیں۔ علم کھلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اب علم مبارک کو باہر لایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ماتم گواہ ہے کہ وقت شہادت امام حسین علیہ السلام یقیناً آسمان نے خون کے آنسو بہائے ہوں گے۔ اہم اور خاص مقامات پر ہاتھی کو روکا جا رہا ہے تاکہ مومنین زیارت کر سکیں۔ کوئی پھول چڑھاتا ہے، کوئی ڈھٹی، اور بعض نذرانے پیش کرتے ہیں تو کوئی تبرکات حاصل کرتے ہیں۔ علم مبارک کے دونوں بازو ہیرے اور جواہرات سے بھری تھیلیاں ہوتی ہیں۔ اس عظیم الشان جلوس کو بی بی کے علم کا جلوس کہا جاتا ہے۔ بی بی کے علم کا یہ جلوس اب تاریخی چار مینار پہنچ گیا ہے۔ سروں کا ایک سمندر ہے کہ ٹھانٹے مار رہا ہے۔ علم مبارک کو عقیدت مند نظر پیش کر رہے ہیں۔ گاندھی جی نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی صدیوں تک یاد رہے گی۔ جو قوم بے شمار قربانیاں پیش کر سکتی ہے وہ بے پناہ بلندیوں پر فائز ہوگی۔ امام حسین کی شہادت عظمی تمام اقوام عالم کے لیے ایک درس مسلسل ہے۔ مارٹن لوتھر اور نیلسن منڈیلا نے بھی اقرار کیا ہے کہ انہوں نے آزادی اور حریت کے لیے جدوجہد کا راستہ حضرت امام حسین کے ایثار و قربانی اور شہادت سے حاصل کیا ہے۔ امام خمینی نے ارشاد فرمایا کہ ایران کا اسلامی انقلاب کربلائی تحریک کے تابناک سورج کی ایک کرن ہے۔ اب علم مبارک عاشور خانہ قدم رسول پہنچ گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ایرانی عالم دین مولانا سید محمد علی اصفہانی
مدینہ منورہ سے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان لے آئے، اس لیے یہ جگہ قدم رسول کے نام سے مشہور ہے۔ اب علم مبارک پرانی حویلی پہنچ گئے ہیں۔ خاندان آصفیہ کی روایت کے مطابق نظام ہشتم نواب میر برکت علی خان بہادر بڑے اعتقاد کے ساتھ اپنی نظر چڑھا رہے ہیں۔ یہاں بھی کچھ دیر کے لیے ماتم ہوتا ہے اور نظام ہشتم اس ماتم میں شریک ہوتے ہیں۔ شام ڈھلنے کو ہے، اب یہ قافلہ اپنی منزل موسیٰ ندی کی طرف رواں دواں ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا، جگہ جگہ شام غریباں کی عزاداری برپا ہو جاتی ہے۔ اس عزاداری کو اہل ایران اس طرح برپا کرتے ہیں کہ سارے چراغ گل کر دیے جاتے ہیں اور تاریکی میں شمع جلائی جاتی ہیں۔ Allah